السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے اس وقت انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے اور آپ سے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس بات کا؟ کہ ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے، زمین پر حکومت تمہاری ہوگی، تم حکمرانی کرو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس سے؟ ہر مسلمان سے، ہر ایمان والے سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ جما دیں گے، اس کی بنیادوں کو مستحکم کر دیں گے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرا وعدہ یہ ہے کہ خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ تین وعدے اس آیت کریمہ میں کیے گئے ہیں مسلمانوں سے۔ اس کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قوموں کا عروج و زوال۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، تم دنیا پر حکمرانی کرو گے، اور دوسری طرف ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں، اپنا سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان انتہا درجے کی کمزور اور کہنا چاہیے خراب حالت میں ہیں۔ حکومت ملنا تو درکنار، کہنا چاہیے کہ مسلمان
ایسی ذلت و خواری اور پستی کا شکار ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے، ظاہر ہے اللہ کا وعدہ تو غلط ہو نہیں سکتا، اور دوسری طرف تباہ حال قوم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا، مختلف اقوام میں ہمیں تقسیم کیا، تو جس طرح سے انسانی زندگی میں ہر شخص زندگی میں خوشحالی بھی آتی ہے اور کچھ ذرا حالات تنگ بھی ہوتے ہیں، اور صحت و تندرستی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، معاشی اعتبار سے تنگی بھی ہوتی ہے اور فراخی بھی ہوتی ہے، غرض ہے کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بعینی ہی اسی طرح سے قوموں کے حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور قوموں کو بھی عروج بھی ملتا ہے اور زوال بھی ملتا ہے۔ اب کس قوم کو کب عروج ملے گا؟ ہر قوم کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس پر، اور اپنے نصب العین پر، اور اپنے زندگی گزارنے کے طریقے پر، تو پھر وہ قوم ترقی کرتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب قومیں اپنے معیار کو، اپنے نصب العین کو اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو پس پش ڈال دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں، تو یہی قوم بجائے ترقی کے پھر یہ تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے، پھر یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے تمام قوموں کے لیے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ مسلم امہ کا بھی یہی حال ہے۔ گرد و پیش کے حالات اور ہنگامی حوادث سے قطع نظر بنیادی نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب اپنی مذہبی تعلیمات اور قرون اولیٰ کے جو طریقے تھے ان پر عمل پیرا رہے، تو یہ دور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اور جب مسلمانوں نے اس سے روگردانی اختیار کی، اپنے نصب العین کو بھول گئے، اپنی مذہبی تعلیمات سے دور ہٹ گئے، قرون اولیٰ کے جو طریقے تھے ان پر عمل پیرا رہنے کے بجائے ان سے بے عملی کا ثبوت دیا، تو یہی مسلمان بجائے عروج کے زوال کا شکار ہو گئے۔ ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جس طرح سے بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا آتا ہے، اسی طریقے سے اقوام کے اندر بھی ایک وقت ہوتا ہے قوموں کا، وہ بچپن کہلاتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور وہ قوم عروج اور ترقی کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی قوم اسے زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قوموں کا بڑھاپا کہلائے گا۔ علامہ اقبال نے قوموں کی ترقی اور خوشحالی اور زوال کے اسباب بتلائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تن آسانی اور راحت پسندی یہ ہے زوال کا سبب، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی نشاندہی کی ہے علامہ اقبال نے کہ قوم کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ فرد کی اصلاح نہ ہو۔ میں جب تک اپنے آپ کو نہیں سنواروں گا، میں اپنے آپ کو راہ راست پر جب تک نہیں لاؤں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ ساری قوم سدھر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو پہلے سدھارنا ہے، اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ جب انفرادی طور پر ایک شخص صحیح ہوگا تو قوم خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے اس بات کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہے۔ ہر فرد کو توجہ دینی چاہیے اپنے ذاتی حالات کی طرف اور انہیں درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آئیے انسانیت کے زوال
کے جو اسباب ہیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ انسانیت کے زوال کا سبب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا ہے۔ علم حاصل کرنا، ترقی کرنا بہت اچھی بات ہے، سائنسی ترقی ہو، سائنٹیفک ایجادات ہوں، اور دنیا میں جو جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں ان میں سے کسی ترقی سے ہمارے مذہب نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ترقی کریں۔ ظاہر ہے کہ سفر کے لیے ایک زمانے میں کتنی مشقتیں تھیں، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اور اب الحمدللہ سواریاں ہیں ایک سے ایک اور آسانی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سائنسی ترقی ہے۔ اس ترقی سے مذہب اسلام نے منع نہیں کیا۔ اصل بات جو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ تمہارا نبی کون ہے۔ وہ نبی ہے جو پڑھا لکھا نہیں تھا، امی تھا۔ امی ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو نبی امی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کن الفاظ سے تھی؟ اقرأ، پڑھو۔ ایک ایسا شخص جس نے پڑھا نہیں ہے، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی، اس کو حکم دیا جا رہا ہے پڑھ، اقرأ۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اقرأ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اقرأ کے ساتھ ملا دیا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے کہ تجھے پیدا کیا ہے۔ انسانیت کو زوال اسی وقت آتا ہے جب اس کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رب کے نام کے بغیر اگر علم ہو تو یہ علم انسان کے لیے عروج، ترقی کا ذریعہ نہیں بنتا، عروج اور ترقی کے بجائے زوال کا اور پستی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا میں دیکھیے، وہ ممالک جو بظاہر بڑی انہوں نے ترقیاں کی ہیں، ایک سے ایک ایجادات ہیں ان کے ہاں، ایک سے ایک کہنا چاہیے بظاہر سہولتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی بھی وہیں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کہنا چاہیے ٹینشن کا شکار بھی وہی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم سے اسم کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ہے۔ جب سے علم اور اسم کا رشتہ ٹوٹا ہے، علم اس اسم سے آزاد ہوا ہے، انسان نے اسم کو بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، بلکہ بغاوت کرتے ہوئے انسان نے یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ آٹومیٹک نظام ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم سے اسم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ جبکہ پہلی وحی میں بتا دیا گیا کہ علم بھی چاہیے اور اسم بھی چاہیے۔ کون سا اسم؟ بسم ربک الذی خلق، وہ رب جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، اس سے تمہارا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی منتظم نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اسی وقت سے سمجھ لیے کہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ دنیا کوئی تاج محل نہیں ہے، کوئی قطب مینار نہیں ہے کہ بس کچھ لوگوں نے بنا لیا اور وہ ایک یادگار چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا کارخانہ ہے بھائی، یہ وہ کارخانہ ہے جسے وہ تنہا چلا رہا ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور حکم دے دیتے ہیں، کن فیکون، اللہ کے حکم سے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آج غیر مسلم دنیا کے ساتھ سانحہ یہی ہے کہ ان کا علم کے ساتھ اسم کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بجائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک اور جگہ مسلمانوں کو تنبیہ کی، سورہ کہف کی آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی ترقی کرو، عالی شان محل تیار کرو، کچھ بھی کرو، اب کبھی بھی تمہاری زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ میں اگر کرو گے
تو میں کرنے والی بکری جو ہے وہ چھری طرح آ جاتی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا انعام ہوا۔ سورہ کہف کی اس آیت میں بتلایا گیا کہ بھائی بہت بڑا خوبصورت باغ ہے، تمہیں کہنا کیا چاہیے تھا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کتنا اچھا باغیچہ ہے، کتنا اچھا عالی شان محل ہے، کتنی اچھی عمارت ہے، کتنا اچھا فلاں کام ہے، اور یہ سارے کام کرنے کی استطاعت مجھ میں نہیں تھی، طاقت مجھ میں نہیں تھی، تو اللہ نے اس کو پورا کروایا۔ جب اللہ نے پورا کروایا تو اللہ کی تعریف ہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کروا دیتا، اللہ میں نے کروایا۔ تو مسلمانوں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ دیکھو تم اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی نسخے پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ عروج کی داستانوں سے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان روز اول سے ہی پستی کا شکار ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، نہیں۔ مسلمانوں کے عروج کی داستانیں زیادہ ہیں بنسبت زوال کے۔ اسلامی حکومتوں کے عروج کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو اندلس کا نام آئے گا، اور اندلس کا نام سر فہرست ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے چند سال نہیں، چند صدیاں نہیں، 800 سال تک، 8 صدیاں مسلسل صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اندازہ کیجئے 800 سال تک مسلسل مسلمان حکمراں رہے۔ اور یہ حکمرانی جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اس کا آغاز ہوا تھا سادگی سے، اس کا آغاز ہوا تھا جفا کشی سے، اس کا آغاز ہوا تھا علم و ہنر سے دوستی سے، اس کا آغاز ہوا تھا شمشیر و سنا اول سے کہ تیر تلوار سے لیس مسلمان ہوتے تھے، اس کا آغاز ہوا تھا بامقصد زندگی سے۔ یہ تو آغاز تھا، اور 800 سال گزرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ زوال کی طرف آ گئے۔ بجائے سادگی کے اب زندگی پرتکلف ہو گئی، بجائے جفا کشی کے اب آرام پرست ہو گئے مسلمان، بجائے علم و ہنر سے دوستی کے اب مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے بہت پڑھ لکھ لیا، اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بجائے اس کے کہ شمشیر و سنا اول ہوتا، طاؤس و رباب جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، گانے بجانے کے آلات، اور ان سے قلبی لگاؤ مسلمانوں کو ہو گیا۔ پہلے زندگی بامقصد تھی، اب زندگی بے مقصد ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ دھڑام سے پوری عمارت گر پڑی، 800 سال کی عمارت ایک دم گر گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد عباسی دور ہے، سلطنت اندلس وغیرہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کے شوکت و تجمل کا دور تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھنے لگے۔ کیوں بڑھنے لگے؟ زوال کی وجہ کیا ہوئی؟ قرآنی تعلیمات سے دوری۔ آج ہم اپنے زوال کے اسباب پر غور کریں۔ ہمارا زوال اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم اپنے ماضی سے بے خبر ہیں، لا علم ہے۔ مسلمان بچے پڑھ کر نکلتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ماضی کیا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم حکمراں رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عروج اور ترقی ہمارا مقدر تھی؟ یہ آج کسی کو نہیں معلوم۔ اپنے ماضی سے بے خبر اور لا علم ہیں، اور دیگر اقوام آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب کو، یہ سب جو ہے ہمارے خادم اور نوکر ہیں، یہ چیزیں آئٹم تیار کر کر کے ہمیں دیتے جائیں، ہم استعمال کریں گے، ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ جب یہ سوچ ہو جائے گی تو یقیناً ایسی قوم زوال کا شکار ہوگی۔ قوموں کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی تشکیل میں غیر معمولی کردار ہوتا ہے نوجوانوں کا۔ اگر یہی نوجوان تن آسانی، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ فاتح جو ہے وہ مفتوح بن جاتے ہیں، غالب جو ہیں وہ مغلوب بنتے، ان کو دیر نہیں لگتی۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو سستی نہ کرو، اور یہ نہیں کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ یہ کیا ہو گیا۔ زندگی کے نشے و فراز آتے رہیں گے،
اور وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان بن کے دکھا دو، ایمان والے بن کر تو دکھاؤ، تمہارے اعمال وہ ہوں جو ایمان والوں کے اعمال ہیں۔ اگر ایسے اعمال تمہارے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز خلافت، حکومت اور کہنا چاہیے اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جوان آدمی ہے، اسے جو کام کرنا چاہیے کمر ہمت کس کر میدان میں آ جانا چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ میدان میں آئے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شارٹ کٹ کون سا ہو سکتا ہے، مجھے پڑھنا لکھنا نہ پڑے، مجھے محنت مشقت کرنی نہ پڑے اور بس سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ اسباب ہیں، ان اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مصائب و آلام کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ یہ مصائب و آلام کے پہاڑ کس وجہ سے ٹوٹے ہیں؟ ہماری بے عملی کی وجہ سے، ہماری بد عملی کی وجہ سے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اوپر سے بھی تبدیلی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ لا یغیر بقوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے۔ اپنی حالت کی تبدیلی پر ہم اگر خود غور کریں گے، اپنی حالت تبدیل کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی تو خلافت ارضی کے تاج کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ شروع میں نے آیت پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ خلافت ارضی کا وعدہ، یہ تاج ہم سے چھین لیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ہماری بے عملی کی وجہ سے، ہماری بد عملی کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جو تحفظ ختم نبوت کے لیے الحمدللہ روز اول سے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کانفرنس 1 ستمبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر مزار قائد پر انہوں نے انتظام کیا ہے۔ ہر مسلمان کو تحفظ ختم نبوت کی خدمت کی نیت سے اس میں شرکت کرنی چاہیے، اس کانفرنس کو کامیاب بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تھوڑا سا وقت دیں گے انشاءاللہ العزیز، ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام آئے گا جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کچھ قربانیاں دی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ہم اٹینڈ کریں اور اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ رفیق پلازا بورڈ آفس کے نزدیک ہے 5C میں، ہمارے ہاں کے مقتدر نمازی جناب اشفاق احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جناب اشفاق احمد صاحب کی نماز جنازہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ ابو بکر صاحب کی والدہ علین ہیں، امجد خان صاحب کو کینسر ہو گیا ہے۔ شعیب اللہ صاحب، حافظ نعمان صاحب، رئیس صاحب کی والدہ اسامہ کی اہلیہ عظمت الہی صاحب، سعد اقبال صاحب، اسد صاحب کی والدہ شعیب صاحب، نذیر صاحب کی اہلیہ ساجد مرتضیٰ صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ فرید صاحب کچھ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارش کی وجہ سے پورے ملک میں شدید تباہی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جو مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی
مسائل غیب سے حل فرمائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے سامان مہیا فرمائے، اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سے جو ممکن ہو دامیں درمیں قدمیں سخونیں ہم ان نوعوں کی تعاون کے لیے قدم بڑھائیں اور ان نوعوں کی مدد کریں، اور اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلات الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى
وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अभी दुआ के फौरन बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सुब्हान रब्बियल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन। ए करीम आका, हम आपके गुनाहगार सियाकार बंदे हैं। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। ए करीम आका, हमारी इस नमाज जुमा की अदायगी को कबूल फरमा, यहाँ पर जमा होना कबूल फरमा, इकट्ठा होना कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसकी बरकत से हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, हम पर अपना करम नाजिल फरमा, हम पर अपना फजल नाजिल फरमा। ए करीम आका, हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम जरूरियात को गैब के खजानों से पूरा फरमा। अल्लाह, हमारे इस मुल्क के हाल पर खास तौर पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो सैलाब की सूरत हाल है, अल्लाह बेघर हो चुके हैं लोग। अल्लाह, उनका कोई दूसरी पनाहगाह नहीं, आपके सिवा कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। ए करीम आका, अपने उन बंदों के हाल पर रहम फरमा दीजिए
دیجئے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اعتبار سے تمام کی تمام چیزیں ان کی ختم ہو چکی ہیں، اللہ نہ گھر ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے کریم آقا جو لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اللہ جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ غیب سے ان کی دستگیری فرما دیجئے، غیب سے ان کی فریاد رسی فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اپنی رحمتوں سے اللہ جو ملک کے حصے اب تک محفوظ ہیں اللہ آئندہ کے لیے بھی ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ آئندہ کے لیے بھی ان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ نیک ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ صالح قیادت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اللہ ہمارے اس ملک کو معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما، جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بول یہاں پر بالا فرما، اور اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اسامہ صاحب کی اہلیہ، ابو بکر صاحب کی والدہ، حافظ نعمان راشد صاحب، عظمت الہی صاحب، شعیب اللہ صاحب، رئیس صاحب کی والدہ، عادل رشید صاحب کی اہلیہ، محمد اظہر صاحب اور ان کی اہلیہ، اویس صاحب کی ہمشیرہ علی ہیں، اے اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب عبد المومن صاحب کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کی اور جناب مرحوم اشفاق صاحب کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نماز جنازہ کے لیے صف درست فرما لیں۔